अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं असल में उन लोगों के साथ होता क्या है। एक अल्लाह वाले दरूद इब्राहिमी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए लिखते हैं कि जो ये समझता है कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है, दोबारा नया जन्म लेना चाहता है, अगर दोबारा नई ज़िंदगी चाहिए तो वह दरूद इब्राहिमी को मोहब्बत और तरब के साथ, मेहनत के साथ, शौक़ और लगन के साथ, तवज्जो के साथ, तसव्वुर के साथ, उम्मीद और यकीन के साथ बहुत मजबूत तरीके से पढ़े और अपना वक्त दे तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों को दरूद इब्राहिमी की वो बरकत नसीब होती है जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। दरूद इब्राहिमी का रास्ता एक ऐसा करम और मौजज़ात का रास्ता है। जो लोग दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं वो ये जानते हैं कि मौजज़ात उनको कैसे मिलते हैं। ये बात देखी गई है कि जो दरूद इब्राहिमी की फ़िक्र में लग जाते हैं तो दरूद इब्राहिमी उस शख्स की हर फ़िक्र को दूर कर देता है, यानी दरूद इब्राहिमी की बरकत दूर कर देती है। एक बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड रखनी है कि देखिए शैतान ने हर तरह से आपको वार करना है। उसने कोशिश करनी है किस तरीके से आपको शिर्क करा दे, उसने कोशिश करनी है किस तरीके से आपको गुनाहों में मुलविस करा दे। आप नेकी के रास्ते पे चले तो उधर से भी उसने कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकाल लेना है। तो दरूद इब्राहिमी, एक बात याद रखें, दरूद इब्राहिमी के इख्तियार में कुछ नहीं है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत अल्लाह सुब्हानो तआला हम पे नाजिल करते हैं और दरूद इब्राहिमी की जो दुआ है ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा दुआ है। ठीक है, तो जब भी दरूद इब्राहिमी के बारे में बात करें इस बात को ख़ास मद्देनज़र रखें कि जो भी हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं उसमें अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है और अल्लाह ताला ही हैं जो हर चीज़ करने वाले हैं। लेकिन बस वही बात होती है इंसान अमल क्या कर रहा है ये देखा जाता है। तो जो शख्स दरूद इब्राहिमी पढ़ता है उनके गिर्द एक नूरानी हिसार बन जाता है। जो लोग कसरत से सुबह शाम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं इनके रगो रेशे में दरूद इब्राहिमी का नूर सेरात करता है। दरूद कोई भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दरूद इब्राहिमी दरूद पाक का सरदार है, तमाम दरूदों का सरदार है। अगर हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हवाला लें तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा दरूद इब्राहिमी पढ़ा करते थे। सहाबा कराम ने जब पूछा अहले बैत पर दरूद पाक कैसे भेजा जाए तो भी दरूद इब्राहिम का ही बताया गया और ये फैज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी आल तक जुड़ा हुआ है। एक राज की बात बताएं कि बाकी दरूद को दरूद इब्राहिम के हौज से फैज़ जारी होता है, यानी कि दरूद इब्राहिम से ही तमाम जो बाकी दरूद हैं उन सबसे फैज़ मिलता है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा मुशाहिदा कोट करूँगी। मेरे एक जानने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा करीब है फैमिली मेम्बर, उनसे मैंने पूछा कि आप कौन सा दरूद ज़्यादा पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा मैं दरूद ताज बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि दरूद इब्राहिम के बारे में आपका क्या कहना है, कौन सा अफजल है, तो उन्होंने भी यही कहा कि दरूद इब्राहिम जो है वो सबसे अफजल है और दरूद ताज बेसिकली दरूद इब्राहिमी के सर का ताज है। यानी कि फैज़ भी देखिए, अगर एक बादशाह है तो ताज से उसकी शोनी बढ़ेगी। ताज जिस बादशाह के सर होगा उससे पता लगेगा बस ये बादशाह है। ताज रखे या ना रखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बादशाह की हैसियत में, सबको पता है कि यही बादशाह है। तो ताज जो है वो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ शान में इजाफा करता है। बिल्कुल वैसे ही दरूद इब्राहिम जो है उसको किसी दरूद की ज़रूरत नहीं, वो तो बल्कि फैज़ जारी करता है। तो उन्होंने कहा कि दरूद ताज जो है दरूद इब्राहिम का ताज है। बिल्कुल वैसे ही अहले नज़र से जाके पूछ लें। इसीलिए अगर कोई दरूद इब्राहिमी को ही अपना वजीफ़ा बना ले तो इस हौज से डायरेक्ट उनको फैज़याब हो जाएंगे। दरूद इब्राहिमी बरकत को खिंचलाने वाला एक ऐसा अमल है जिसकी रूहानी तो कहीं कोई टोक टोक नहीं सकता। दरूद इब्राहिमी के मकबूल बोल रब के हाँ कबूलियत की सनत पा चुके हैं। जो बंदा दरूद इब्राहिमी से इश्क करता है वो रंगो रंग हो जाता है। इस दरूद शरीफ की बरकत से इसे इज़्ज़तों के ताज पहनाए जाते हैं और मौत की करवाहट से इसे निजात मिलती है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों की मौत खातिमुल बिल खैर अल्हम्दुलिल्लाह होती है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो शख्स है जिसकी ज़बान पर दरूद शरीफ जारी हो गया। आसमान पर कबूलियत का आला मुकाम रखने वाले मुबारक कलमात में से सरदार कलमात हैं। अगर आप लोग ज़िंदगी में हर दूसरे दिन किसी न किसी मसाइल का शिकार रहते हैं, वो मसाइल सेहत से मुतल्लिक हो या रिज़्क़ से मुतल्लिक हो, कोई हाजत से मुतल्लिक हो, आप दरूद इब्राहिमी से बासानी उसको हल कर सकती हैं। अगर आजमाइश होगी तो दरूद इब्राहिमी की बरकत से आजमाइश से निकल जाएंगे। अगर नहूसत होगी तो दरूद इब्राहिमी की बरकत से नहूसत भाग जाएगी। दरूद इब्राहिमी जादू के परखच्चे उड़ाने के लिए हथौड़े से कम नहीं। जो बंदा रोजाना 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है वो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में शुमार होगा। तो यहाँ हमें ये भी पता लग गया कि जो शख्स दरूद इब्राहिमी 313 दफ़ा पढ़ता है उसका शुमार हो गया उन लोगों में जो कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले लोगों में है।
اب یہاں سے میں آپ کو ایک مشاہدہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک بہن کا. وہ بہن کہتی ہیں کہ میں بہت ڈر جاتی تھی، بہت گھبرا جاتی تھی، یہ کہیں کوئی جن ہے، کہیں کوئی شیاطین ہے، اور ان سب چیزوں سے کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ایک دماغی کیفیت میں رہتی تھی جو مجھے بہت پریشان کرتی تھی. اب یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فیضیاب کر دیا ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتی سوائے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ کہتی ہیں کہ میں بس ایک ہی جملہ کہتی ہوں کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. ان کا اس بات پہ یقین ہے کہ جو انسان پرہیزگار بن جائے گا، نیک عمل کرے گا، اور ظاہر ہے ہم سب تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، وہ انسان بآسانی دنیا و آخرت دونوں میں ہر طرح کے خوف اور غم سے دور رہے گا، جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ہے. اب ان سب باتوں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کتنے پاورفل بن سکتے ہیں، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی. اب وہ لوگ جو درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ سوچیں کہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جب تک اپنا مقام نہیں دیکھے گا تب تک وہ جائے گا نہیں اس دنیا سے. تو سوچیں کہ آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہ آپ جتنا مرضی اس دنیا میں کچھ بھی پالیں، 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ نے وہ سب، یعنی وہ تصور میں لائیں کہ آپ نے سب کچھ پا لیا جو آپ چاہتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دنیاوی حاجتیں پوری ہوں، جنہوں نے ابھی سٹارٹ لیا ہے. آپ لوگ خود نوٹ کریں گے کہ آپ ایک دفعہ یہ خاکہ کھینچ لیں، بلکہ آپ اگر رات ہو گئی ہے، رات ہے، دن ہے، تو جو بھی ٹائم آپ کو سوٹیبل لگے، ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کر بغیر کسی ڈسٹریکشن کے، کوئی آپ کو آوازیں نہ دے، سکون سے ایک جگہ بیٹھیں جہاں پہ نہ زیادہ آپ کو گرمی لگے نہ سردی لگے، بس یہ کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوں، ماحول جو بھی ہو، وہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ جو آپ پانا چاہتے ہیں اس دنیا میں آپ نے وہ سب پا لیا. اب کہاں جانا ہے آپ نے آخرت کی منزل پر ہی جانا ہے. آج آپ چاہے جتنے مرضی عالی شان بنگلے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے وہ 2 گز کی زمین میں ہی جانا ہے، اور اگر وہ آپ کی عالی شان نہیں بنی تو پھر کیا فائدہ. اگر وہ زمین آپ کی 2 گز سے بھی، جتنی آپ کی قبر کھودی گئی تھی اس سے بھی گھٹ کے اتنی تنگ ہوگی کہ آپ کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کا جسم پھنس گیا ہے، ملیا میٹ ہو گیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا قبر دباتی ہے، استغفر اللہ، اللہ کبھی کسی کو یہ چیز نہ دے. تو آپ سوچیں کہ پھر کیا چاہیے آپ کو دنیا سے، جب اینڈ تو وہی ہے نا. جیسے ہم لوگ ابھی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو کما سکیں، بیٹیوں بیٹے کی شادی کر سکیں، گھر بنا سکیں، اپنی اولاد کے لیے آسودگی کر سکیں، یا کچھ اور جو بھی آپ کے خیالات ہوں، اچھا اپنا فیوچر سیٹ کر سکیں، اچھا اپنے گولز سیٹ کر سکیں. چلے ایک لڑکی کی سٹوری لیتے ہیں جو درود ابراہیمی پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں، اچھی جگہ شادی ہو جائے اور ایک بہت ہی لائف سٹائل لیوش قسم کا وہ گزارے، اچھا خاوند چلے مل جائے، یوں امیجن کر لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ، اس لڑکی نے اگر درود ابراہیمی مرتے دم تک نہ چھوڑا تو یہ جو خوبصورت جرنی سے گزرے گی اپنی، اس کی آخرت اور موت بھی خوبصورت رہے گی، کیونکہ دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے. تو ذرا سوچیں کہ آپ نے درود ابراہیمی کی جرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین رشتہ دیا، آپ کی اچھی جگہ شادی ہوئی، آپ کا خاوند کروڑ پتی ہے، اور آپ کے نہ صرف کروڑ پتی ہے بلکہ دل کا بھی کروڑ پتی ہے، اور آپ کے ہر لحاظ سے آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو ساس سسر اچھے ملے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں. آپ غرض یہ کہ آپ کی زندگی بہت فٹ جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا کرتے ہیں. اب چاہے اس میں آپ کو بیٹے ہی صرف چاہیے یا بیٹیاں چاہیے یا بیٹے بیٹی دونوں چاہیے، ان کی بھی اچھی جگہ شادیاں ہوئیں. پہلے تو ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ بہترین ہوا، بہت لائق فائق بچے ہیں آپ کے، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی تمام تعلیم حاصل کی، کسی غلط کام میں نہیں لگے. اس کے بعد آگے کی جو ان کی لائف وہ یہ کہ انہوں نے بھی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اللہ کی نظر میں بھی وہ بہترین بن گئے، ہر طرح کی عبادت میں بھی وہ ایکسل ہیں. اس کے بعد اپنی آگے کی ان کی لائف یہ ہوئی کہ جب ان کی تمام تعلیم ختم ہو گئی، ان کے کیریئر اچھے اچھے سیٹ ہو گئے اور پھر ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کو جو ان کی ازواجی زندگی ہے وہ بھی حسین ملی، اور آپ کی عمر ڈھلتی چلی گئی. اب جو آپ کی عمر ڈھل رہی ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچی ہے کہ اب آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ تھک رہی ہیں آپ، لیکن پھر بھی آپ کالجن ٹیبلٹس اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی وٹامنز ہیں وہ لے رہی ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اور بس ایک دم آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. زندگی گزار لی اپنے اکارڈنگ. یہی چاہتا نا انسان، اچھا پیسہ ہو، اچھی صحت ہو، صحت بھی اچھی، آپ خدا نخواستہ کوئی مرغی کے دورے نہیں پڑے، سکون سے، نہ کوئی بڑی کوئی مہلک بیماری ہوئی، بس ایک دم سے موت کا فرشتہ آیا آپ کو چلتا پھرتا لے گیا. ہر انسان چاہتا ہے میں چلتے پھرتے جاؤں، میرے پہ کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ آئے، میں کسی کے اوپر بوجھ بن کے نہ جاؤں. تو آپ چلی گئی. اب اگلی لائف جب جانا ہی ادھر ہے تو اسی کے لیے کوشش کریں نا.
اب یہاں پر بات یہ ہے کہ سب جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں مل جائے گا. ہاں تھوڑی میں نے انریلسٹک بنائی ہے کیونکہ بیچ میں جو اکثر اوقات ہمیں ہارڈ شپس آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھیجا اسی لیے گیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے، دیکھیں عمل کے لحاظ میں بہتر کون ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمپل یہ کہا ہے کہ دیکھا جائے کہ عمل کے لحاظ میں تم میں سے بہتر کون ہے. دیٹس اٹ. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا. سب کچھ اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے، حکومت ہے ان کے پاس، عبادت کے وہی لائق ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ تعریف کے. اب آپ خود ہی جو ہے اپنی زندگیاں امیجن کر لیں جس بھی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم جئیں. فرض کر لینا کہ آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ چلو جیسی زندگی لکھنی ہے لکھ لو. اب اس زندگی کے اندر آپ کو درود ابراہیمی پڑھیں یا نہیں پڑھے، فرض کریں ایسی ہی زندگی مل گئی، لیکن اگر اس میں درود ابراہیمی ایڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی آخرت کی زندگی باکمال ہے. اگر نہیں ایڈ ہو رہا تو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے غلط کام کر جاتے ہیں. قرآن پاک بچیاں حفظ کرنے بیٹھتی ہیں، وہاں پہ شیاطین جن ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی ایسے ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ ہی کامیاب ہوئے ہیں. قرآن پاک بھی حفظ کر لیتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے تو بلکہ دل میں شوق قرآن پاک کا حفظ ہونے کا آتا ہے، اور اتنے بچا کر اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک بھی حفظ کروا دیتے ہیں. تو بات بتانے کی یہاں پر یہ ہے کہ یہ زندگی تو اینڈ ہو ہی جانی ہے. ایک دفعہ ضرور بیٹھ کر اپنی آئیڈیل زندگی کو امیجن کیجیے گا اور پھر یہ جانیے گا کہ اینڈ تو اختتام ہونا ہی ہے. اور وہ اختتام اگر اچھا نہ ہوا، وہ 2 گز کی زمین اگر کھلی نہ ہوئی، ایک جنت کے باغ میں تبدیل نہ ہوئی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہے. ہاں ہمیں ضرور جو حدیث کے تھرو ہمیں باتیں پتہ ہیں، جو قرآن پاک میں بتایا، جیسے کہ نیک لوگوں کی روح بہت نرم طریقے سے نکالی جائے گی، پھر یہ کہ جنت کے باغ ہیں، قبر کا عذاب ہے، یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ کس کس طریقے سے ہونا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہمیں سنا ہے حدیث میں کہ فرشتے جو ہوں گے سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے، بہت بھیانک شکلوں کے ہوں گے، ہر کسی کے سامنے کی شکل میں آئیں گے وہ، لیکن جو مومن ہوں گے ان سے ڈریں گے نہیں. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ بہت گھبرا گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ ان سے نہیں ڈریں گے. بالکل ہوتا ہے نا کبھی ایک انسان سامنے کتنی بڑی مصیبت آ جائے وہ نہیں ڈرتا، ایک دم ڈر ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ بھی. جو نیک لوگ ہیں تو پلیز اپنی زندگی میں آسانیاں کریں. یہ سب ختم ہو جانا ہے، ہر چیز اینڈ ہو جانی ہے. اٹس اے نیو وار جو ہم دیکھ نہیں سکتے ابھی، جو ہو رہا ہے دنیا میں. میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کرنا چاہتی، میں اس طرف پڑھنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ میں اتنا جانتی ہوں کہ اس دنیا میں ہر وہ شخص جو اللہ کی بات مانے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی آسانی دیں گے. اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمناک نہیں ہوں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اپنے آپ کو چینج کریں، درود ابراہیمی کی فکر کریں، سب کچھ ہو جائے گا. اور اگر خود کو چینج نہیں کیا جا رہا، صرف ایک فکر پکڑ لیں اور وہ ہے درود ابراہیمی پڑھنے کی. پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بھاگ لگاتے ہیں. چلیں جی، ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.